طلعت صاحب، ایک تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی اس وقت برگن اسٹاک میں کیا ہو رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہم نے مناظر دیکھے اس میں جے ڈی وینس نے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، اور ہمیں بڑی بے چینی سے یہ انتظار ہے کہ آپ وہاں سے ہمیں کوئی نئی اپڈیٹس دیں. جی، اس وقت پاکستان اور ایران کی ڈیلیگیشن کی ملاقات یا ختم ہو رہی ہے یا اختتامی مراحل میں ہے. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ امکان بڑا واضح ہے کہ اگر طلعت صاحب سے ہم تمام پھر سے جی ایکٹرز جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھیں، اس میٹنگ کو چیئر بھی کر سکتا ہے. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اس میٹنگ کو چیئر بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کیسے اگلے 2 گھنٹے میں ان میٹنگز کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے. ابھی فیملی فوٹو کے لیے، یعنی جس میں تمام شرکا اس بات چیت کے موجود ہوں گے، اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اسٹیج لگایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان اور ایران کی ڈیلیگیشن کی میٹنگ کے بعد یہ طے ہوگا کہ اگلا فارمیٹ کیا ہوگا. آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ عین ممکن ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات قطریز کی موجودگی میں پاکستان کا ڈیلیگیشن چیئر کرے. اگر یہ ایسی تصویر بنتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور لیول کا بریک تھرو ہوگا. ایک اور طلعت صاحب، یہ بہت بڑے لیول کا بریک تھرو ہوگا. پہلے آپ نے ہی جو ہے سما کے ذریعے خبر بریک کی تھی کہ وزیراعظم پاکستان نہیں جا رہے برجن اسٹاک، اور اس کے بعد اب آپ یہ ایک اور خبر بریک کرنے جا رہے ہیں جس پر آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ اس کو ممکنہ طور پر چیئر کرے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ سارا جو ٹرن اراؤنڈ ہوا اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی، جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ایک متحرک میڈیٹر کا کردار ہمیشہ سے ادا کرتا آیا ہے. لیکن متحرک میڈیٹر تو پھر قطر بھی ہے، متحرک میڈیٹر تو کسی لیول پر ترکیے بھی تھا. لیکن پاکستان متحرک میڈیٹر صرف نہیں ہے، پاکستان لیڈ میڈیٹر ہے. جب آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے، ٹاکس میں رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے، تو پاکستان وہاں پر آپ کو ڈیلیگیشنز کے ذریعے یا خصوصی ایلچیوں کے ذریعے ٹربل شوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس طرح محسن نقوی تہران گئے اس جگہ پر بات چیت سے پہلے، جہاں پر آپ کو رکاوٹ نظر آتی ہے، توقعات کے انبار بات چیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان توقعات کے انباروں کو ملانے کے لیے اور ایک درمیانہ رستہ نکالنے کے لیے پاکستان لیڈ رول ادا کرتا ہے. تو آغاز سے لے کر اور اب جو امپلیمنٹیشن کے مراحل ہیں وہاں پر پاکستان لیڈ پوزیشن مل رہا ہے. لیکن یہ جب خبر ہمارے پاس حتمی طور پر آ جائے گی تصویر کی صورت میں، اگر نہ آئی تو ہمیں آفیشلز کنفرم کر دیں گے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ٹیکنیکل ٹاکس جس کی سیریمنی کا آغاز تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے، ان ٹیکنیکل ٹاکس کے بیچ میں پاکستان اس سیشن کو چیئر کر سکتا ہے. یعنی امریکی بھی اس ٹیبل پر بیٹھے ہوں گے، ایرانی بھی اس ٹیبل پر بیٹھے ہوں گے، قطر بھی اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے، IAEA کا نمائندہ بھی اس ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوگا، اور چیئر میں پاکستان کے میڈیٹرز ہوں گے. اور طلعت حسین صاحب، جس طرح سے آپ نے خود ہی کہا کہ باقی میڈیٹرز بھی ہیں، لیکن پاکستان کا رول اس میں لیڈنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ ان مذاکرات کا آغاز بھی اسلام آباد ٹاک سے اسلام آباد میں ہوا تھا. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ دا رول آف پاکستان فرام ادر کنٹریز، کیونکہ آغاز بھی پاکستان نے کیا اور آج اختتام بھی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں اختتام تو اس کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ اگلے مرحلے کا آغاز جو ہے آپ کو یہاں پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان اور دوسرے میڈیٹرز کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسرے میڈیٹرز کا رول محدود لیول پر ہے اور محدود پیراؤں میں وہ کام کرتے ہیں. پاکستان کے سامنے وسیع ایجنڈا رہا ہے. پہلے جنگ بندی تھی، آبنائے ہرمز کا کھلوانا تھا، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مخاصمت تھی اس کو عملی مفاہمت میں تبدیل کرنا تھا. قتل و غارت گری جو اسرائیل برپا کر رہا ہے اس کے اوپر امریکہ کو بتانا تھا کہ ایران کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں. ایران آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو دنیا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ بات کرنی تھی. فارمولیشنز جو MOU جس کا ذکر بڑا ہوتا ہے 14 پوائنٹس کا، اس کے اندر بہت سارے پیرائے ایسے ہیں جو پاکستان کے فارن آفس نے خود لکھے ہیں یا اس کے اندر مددگار رول پلے کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ٹاکس مؤخر ہوئی، ورجن اسٹاک جہاں پر ہم موجود ہیں، تو اس کے بعد عمل کو گرنے نہیں دیا اور لے کر آئے اس عمل کو اس نقطے پر جہاں پر اب ٹیبل سجنے کچھ دیر رہ گئی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان لیڈ رول ادا کر رہا ہے. میرے بالکل عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیلیگیٹس جا رہے ہیں، یہ ایران کے ڈیلیگیٹس ہیں.
وہ اب اپنی اپنی مختلف کمرے جو مختص کیے گئے ہیں ان میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے آفیسر سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس انتظار میں ہے کہ ایک فارمل ان کے سامنے فارمیٹ سامنے آئے. لیکن ہم منتظر ہیں اس فیملی پکچر کے جس کے لیے اسٹیج سج رہا ہے، جس میں تمام لوگ موجود ہوں گے. وزیر اعظم ہوں گے، فیلڈ مارشل ممکنہ طور پر موجود ہوں گے، جے ڈی وینس موجود ہوں گے، گالیواف اور اراکچی میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود ہوں گے، قطری فارن منسٹر موجود ہوں گے، اور آئی اے کے نمائندہ موجود ہوں گے. تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. جو لیڈ کر رہا ہوگا یا مرکز میں ہوگا وہ پاکستان ہوگا، اور جب ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان اس بات چیت کا آغاز کرے گا تو شاید یہ ایک سفارتی طور پر بہت بڑا. بالکل. طلعت صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہوگا، IAEA کے سربراہان وہاں پر موجود ہوں گے، دیگر ممالک کے نمائندگان وہاں پر موجود ہوں گے، پاکستان کا سفارتی خط جو کہ جب میڈیٹیشن پاکستان نے کی، جب پاکستان نے ثالثی کی کوشش شروع کی، اس وقت بہت اوپر چلا گیا تھا پاکستان کا قد. اب جب سب لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، پاکستان اس کو چیئر کرے گا، تو پاکستان کا سفارتی قد آپ کتنا بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ابھی وہاں پر مرکز نگاہ ہے. جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے فیلڈ مارشل کے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو پاکستان مرکز نگاہ جس طریقے سے بن چکا ہے، آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کا سفارتی سطح پر پاکستان کا تشخص کس حد تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں جی آپ کی آواز آخر میں کٹ گئی تھی تو میں نے سوال لیکن آپ کا سمجھ لیا. دیکھیں، جو نتیجہ ہے وہ اس تمام کاوش کو ڈیفائن کرے گا. اگر یہ کاوش با نتیجہ ثابت ہوتی ہے، جو ہم امید آج کے دن کے اختتام پر ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے اور دنیا بھر کے لیے کچھ نہ کچھ بتانے کو ہوگا اپنے کنسٹیچوئنسی کو، اور MOU کی امپلیمنٹیشن کا ایک عمل جو ہے جو رکا ہوا ہے فی الحال، وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سفارتکاری کی اصل اہمیت کیا ہے. آلریڈی پاکستان نے بہت کچھ گین کیا ہے، لیکن عملی طور پر اس انتہائی اہم نقطہ انجام تک پہنچانا. اور اب نقطہ انجام ایک ہے، سینکشنز کا نقطہ انجام ایک ہے، اس جو ریکنسٹرکشن کا معاملہ ہے وہ ایک ہے. تو جب تک یہ تمام معاملات یہ ان کی بیلیں کسی منڈے نہیں چڑھتی، تب تک میرے خیال میں پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں ہیں ان کے وزن کا، ان کی اہمیت کا ہمیں حقیقی اندازہ نہیں ہوگا. لیکن ایز اٹ از، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اس جگہ پر جو ہماری ایکسیس ہے، دنیا سے تقریباً 125 کے قریب میڈیا یہاں پر موجود ہے. پاکستان کا واحد میڈیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا، آفیشیل میڈیا کے ساتھ، جو جس کو یہ ایکسیس موجود ہے. کسی اور ملک کے میڈیا کو یہ ایکسیس موجود نہیں ہے. تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے. یہ صرف ایک زاویہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اور طلعت صاحب، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت سے ادوار پاکستان میں رہتے ہوئے ایز اے جرنلسٹ آپ نے بھی کور کیے، آپ نے بھی بہت ساری صورتحالوں سے گزرتے ہوئے پاکستان کو دیکھا. ایز اے جرنلسٹ اور جرنلسٹک کریئر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج پاکستان کے تشخص کو یہاں پر اس طرح سے ابھرتا ہوا دیکھ کر؟ اچھا سوال کیا. عموماً اس طرح کے سوال جو ہیں وہ ذاتی معاملات پر جواب جو ہے اس کے منتج ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ذاتی زاویے سے ہٹ کے بتاؤں کہ ہم نے جتنے بھی بین الاقوامی معاملات کور کیے، جو پاکستان کے ڈیلیگیٹس ہیں یا پاکستان کے لیڈ ڈیلیگیشنز ہیں، ان کے ساتھ جب اب ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک سیکیور اور اہم زون میں محسوس کرتے ہیں بطور صحافی. لیکن یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر امریکہ، ایران، سوئس، قطری تمام ڈیلیگیشنز موجود ہیں، اور یہ ہیوی ہٹرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. اور دنیا کا امن جو ہے اس بات چیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اس ماحول میں تمام صحافیوں کی صفوں میں آپ کو لیڈ رول پاکستان کے صحافی ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پہلی مرتبہ میں نے اپنے 35 سالہ کیریئر میں ہی دیکھا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کی یہ ایکسیس ہے کہ جہاں پر امریکی میڈیا کے نمائندگان بھی اس طرح موجود نہیں ہیں، وہاں پہ پاکستان کا میڈیا موجود ہے. عموماً حالات ریورس ہوتے ہیں.
बिल्कुल हालात रिवर्स होते हैं। और अभी जिस तरीके से अभी आपने और सिद्रा ने भी बात की कि जिस तरीके से पाकिस्तानी बीइंग जर्नलिस्ट को कवर करना, ये भी एक हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और उसमें भी इन तमाम मामलों को समा भी लीड कर रहा है, फ्रंट फुट से समा भी अपने नाज़रीन तक जो है वो एक एक लम्हे की खबर जो है वो पहुँचा रहा है। तो सर पहले आपने जो अपडेट किया था कि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर नहीं आ रहे, और ये खबर समा ने ब्रेक की, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जो है वो मनसूख होने का ऐलान जो है वो सामने आ गया। और अब आपने बताया कि पाकिस्तान इसको चेयर करेगा, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सर हमारे कंधों के ऊपर, आप लोगों के कंधों के ऊपर वहाँ पर मौजूद है। तो अब आप बताइएगा कि ये आपने जो बताया पाकिस्तान इसको चेयर करने जा रहा है, इस हवाले से ये कैसे पता चला, वहाँ पर कोई बातचीत हुई है, डेलीगेशंस आकर हमें बता रहे हैं, ये खबरें जो है हमारे सामने कैसे आ रही हैं? इम्कान है, देखिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इम्कान, और मैं आपको बताऊं कि हम हतमियत के साथ मामलात को मुस्तनद तरीन ज़राए से हासिल करने के बाद भी बयान नहीं करते जब तक वो हो ना जाए, क्योंकि बसा औकात मीटिंग के अंदर जाते हुए मालूमात कुछ और होती हैं, मीटिंग से निकलते हुए मालूमात कुछ और होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटिंग के अंदर जाते हुए जो सफारती ज़राए हैं उनकी तरफ से इंदिया हमें मिला कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान जो क्वाड की मीटिंग है उसको चेयर कर सकता है। अच्छा तलत साहब, अगर हम इस मुआहदे की बात करें तो जंग के आगाज से ही हम जब बात करते थे, जब आप तज्जिया देते थे, तो ये कहते थे कि ये विन विन सिचुएशन। इजाजत दें तो दोबारा से एक एक्टिविटी इस वक्त हमें प्लान होती हुई नजर आ रही है हमारे बिल्कुल बराबर में। तो अगर मैं वहां पर जाकर कुछ मालूमात का हासिल कर पाऊं तो फिर मैं आपसे रब्ता करूंगा। जी तलत साहब, टेक योर टाइम, और हम आपसे अपडेट्स इसी तरह से हासिल करते रहेंगे। और लाइव सिचुएशन पर आप मौजूद हैं, सारे सिनेरियो को, सारी सिचुएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बड़ी अहम खबर आपने हम तक पहुंचाई है कि अब से कुछ देर बाद एक बड़ी अहम मीटिंग होगी, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान उसको चेयर करेगा एज अ लीडिंग मीडिएटर, और इसमें कतरी मीडिएटर्स भी शामिल होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी कि पाकिस्तान इसको एक लीडिंग मीडिएटर के तौर पर चेयर करेगा। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ की बात है, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह से इस मुज़ाकरात को लेकर चला था, इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, अब यहाँ तक लेकर आया है। और इसमें पाकिस्तान का किरदार वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन सालिसी अदा की, जिसके बाद आज हम ये तारीखी मनाजिर देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा अमन मुआहिदा होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार वाज़ेह है। सबको इंतजार है इस मीटिंग का कि इस मीटिंग के बाद जो हतमी नताइज हैं, हतमी चीज़ें हैं, वो बाहर आएंगी, और फिर ही ये डिसाइड हो पाएगा कि ये अमन मुआहिदा कहाँ तक। बिल्कुल सिद्रा, और जैसे कि तलत हुसैन साहब भी अभी गुफ्तगू करते हुए समाज से बता रहे थे, क्योंकि वो हमारे नाज़रीन को मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, और वहाँ से तमाम जो पेशरफ्त हो रही है, जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा है, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। तो पाकिस्तान के लिए आज तारीख साज और फ़ख्र का दिन है।